الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم صدق اللہ ومولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ ان یہودیوں اور عیسائیوں سے کہہ دیجئے، کیا تم ہم سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں فرمائیں گے اور تمہیں معاف کر دیں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ کہ تم زیادہ برگزیدہ ہو، تم زیادہ محبوب ہو، تم زیادہ پسندیدہ ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، تو تمہاری بات کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی رب ہیں، تمہارے بھی رب ہیں، اور تمہارے جو یہ باطل دعوے ہیں کہ نحن ابناء اللہ وَأَحِبَّاؤُ، کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، یہ سب کے سب باطل دعوے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صرف اسی کا تعلق ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے اور اچھے عمل کرے۔ جو اچھے عمل نہ کرے، چاہے وہ نبیوں کی اولاد ہو، چاہے ولیوں کی اولاد ہو، چاہے پیروں کی اولاد ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں، تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں۔ جو اچھے عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے گا، اللہ کے ہاں وہ مقبول ہوگا۔ اور تمہاری بات کا جواب یہ ہے کہ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم مسلمان، ہم نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار، ہم اپنے دین اور عمل میں اخلاص والے ہیں، یعنی ہم اپنے دین میں بھی ملاوٹ نہیں کرتے تمہاری طرح، ہم اپنے عمل میں بھی ملاوٹ نہیں کرتے تمہاری طرح کہ تم نے نہ صرف یہ کہ منسوخ دین کو اپنایا ہوا ہے بلکہ اس میں شرک کی آمیزش بھی کر دی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کا شرک بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے اپنے منہ کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا وہی محبوب ہے، وہی مقرب ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کرتا ہے۔ ام تقولون، کیا تم اب بھی یہی دلائل دیتے رہو گے کہ ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا، کہ یہ جتنے بھی بنی اسرائیل کے بزرگ انبیاء تھے یہ سب کے سب یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ قل اانتم اعلم ام اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے، تمہاری بات کا جواب مختصراً یہ ہے کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ کی ذات زیادہ جاننے والی ہے۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، تمہیں اللہ تعالیٰ نے گواہ بنایا تورات پر، انجیل پر۔ تم جانتے ہو کہ تورات میں لکھا ہے کہ آخری نبی آئیں گے، تم جانتے ہو کہ انجیل میں لکھا ہے کہ آخری نبی آئیں گے، اس کے باوجود تم اس گواہی کو چھپاتے ہو، تو تم سے بڑا ظالم کون ہے؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو یہ حرکتیں کرتے ہو، تم جو تورات و انجیل کے حق دلائل کو چھپاتے ہو، تم جو اللہ کے کلام میں آمیزش کرتے ہو، ملاوٹ کرتے ہو، ہیرا پھیری کرتے ہو، تحریف کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے ان اعمال سے غافل نہیں ہے۔ تلک امۃ قد خلت، رہ گئی یہ بات کہ تم نے ان انبیاء کا تذکرہ کیا، وہ ایک جماعت تھی جو چلی گئی ہے۔ لہا ما کسبت، انہوں نے جو نیک عمل کیے ان کا اجر ان کو ملے گا، تمہیں نہیں ملے گا، تمہیں انہی کاموں کا اجر ملے گا۔ وَلَكُمْ مَا کسبتم، جو تم کرتے ہو، یعنی کسی کے آباء و اجداد میں اگر انبیاء ہیں، صلحاء ہیں، اولیاء ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی اولاد بھی آٹومیٹیکلی ولی ہوگی، نبی ہوگی، مقرب ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی مقرب ہوگا جو اللہ کے راستے پر چلے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ تمہارے آباء و اجداد بنی اسرائیل کے بزرگ انبیاء کیا کرتے تھے اس کا سوال تم سے نہیں کیا جائے گا، اور اسی طریقے سے ان سے بھی تمہارے اعمال کا سوال نہیں کیا جائے گا۔ ہر ایک سے اسی کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ صرف اعلیٰ نسب ہونا انسان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، صرف عالی نسب کی بنیاد پر انسان مقدس نہیں ہو جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی مقدس ہے، وہی عزت والا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو
سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔